بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 176 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ بِأَنَّا بوجہ اس کے کہ اللہ نے نزل الکتابی نازل کیا کتاب بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ مخالفت میں ہیں وہ بہت دور کی۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی، اور کچھ لوگوں نے کتاب الہی کے نازل ہو جانے کے بعد بھی الگ الگ راہیں اختیار کی ہیں، تو وہ تفرقہ و مخالفت کی دور دراز راہوں میں کھو گئے۔ دیکھیں، اب اس آیت میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کتاب الہی کے نزول کے بعد تفرقہ بازی ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ دیکھیں، اللہ کا کلام تو سراسر سچائی ہی سچائی ہے۔ نزول کتاب کے بعد بھی سچائی نازل ہو جانے کے بعد پھر اختلاف اور الگ الگ راہوں کا اختیار کرنا، خواہ مخواہ اپنے اغراض کے لیے اپنی آسمانی کتاب میں جھگڑے نکال کھڑے کرنا، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اس لیے کہ سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر سچ میں اختلاف کیوں کر ہوگا۔ اس میں بتایا کہ لفی شقاق بعید یعنی بھٹک کر حق و صداقت سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ غفلت ان میں پیدا ہو گئی کہ اللہ کے سچے کلام میں انہوں نے ازرا نفسانیت خواہ مخواہ اختلاف کیا، اور اس لیے اور زیادہ بھٹک گئے۔ آج مسلم قوم کو خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، صرف علماء پر انحصار نہ رکھنا چاہیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اختلاف کی آواز نہیں آتی، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں فرقہ بندی اور گروہ بندی کی صدائیں باز گشت سنائی نہیں دیتی، کہاں سے عقل و فکر کی دعوت کی آواز اٹھتی ہے۔ تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، وہ جو مال بھی وصول کرے گا وہ اگرچہ فی نفس ہی حلال ہو، تاہم وہ حلال مال بھی اس کے لیے حرام ہے، گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہ ہوتا ہو، مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
آیت کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کر کے اپنی اپنی زندگیوں کو